السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ قطر کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں گا۔ اگر آپ قطر میں رہتے ہیں تو ان معلومات کو سن کر یقیناً آپ کو خوشی ہوگی کہ قطر ان شعبوں میں اتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیو قطر ویزا سینٹر کے حوالے سے ہوگی، جس میں آپ کو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ قطر کا ویزا سینٹر کیا ہے، اس میں کیا کام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہم کیسے کسی کا ویزا نکال سکتے ہیں۔ ابھی یہ صرف سری لنکا اور بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے اور جلد ہی پاکستان اور انڈیا میں کام کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے ذریعے ہم ایگریمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور میڈیکل کا ڈیٹ کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قطر غزہ میں 55,000 محتاج لوگوں کے درمیان امداد تقسیم کرے گا۔ اس نیوز کو الرائے قطر نے اپنے پیج میں جگہ دیا ہے۔ ایک خاندان کو $100 نقد دیے جائیں گے۔ اس طرح 55,000 فیملی میں امداد تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح قطر فلسطین میں غزہ کی بحالی کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہے، جس میں 6,400 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جاسم اینڈ حمد بن جاسم فاؤنڈیشن نے منار سری لنکا میں شیخ جاسم ماڈل سٹی میں 321 ٹیوب ویل کا افتتاح کیا ہے، جس میں تقریباً 1.5 ملین ریال قطری کی لاگت ہے، جس سے تقریباً 30,000 لوگ پانی کا پانی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی دوسری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ قطر چیریٹی تنزانیہ میں 110 محتاج خاندانوں کے لیے گھر کا بندوبست کر رہا ہے۔ قطر ریڈ کریسنٹ نے کویت ریڈ کریسنٹ کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش میں ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے، جس میں $3,19,994 کی لاگت ہے۔ اس پروجیکٹ سے 100 روہنگیا خاندانوں کو پناہ دینے اور ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے گی۔ اس پروجیکٹ سے 6,000 لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے خیمے لگائے جائیں گے اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزوں کا بندوبست کیا جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک لوکل نیوز بتاتے ہیں۔ شاہانیہ یا اس کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے لیے گڈ نیوز ہے۔ وہاں پر سبزی مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مارکیٹ کی وجہ سے تازہ سبزیاں مل رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے تازہ سبزیوں کے لیے لوگوں کو دور دور تک جانا پڑتا تھا اور بقالہ میں ملنے والی چیزیں فریج کی تھی اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی، لیکن مارکیٹ اوپن ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سہولت مل رہی ہے۔ اب لوگ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد ہی مچھلی مارکیٹ بھی بنایا جائے شاہانیہ میں، تاکہ تازہ مچھلی مل سکے۔ دوستو، یہ باتیں الرائے قطر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ قطر ناجائز محاصروں کے باوجود ترقی کرتا جا رہا ہے اور ضرورت مند ملکوں میں دل کھول کر مالی امداد تقسیم کر رہا ہے۔ اس پہلو پر قطر کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آئندہ ویڈیو میں قطر ویزا سینٹر کے حوالے سے بات کروں گا، جو کہ نئی اپڈیٹ آئی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں ضرور اپنی رائے لکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔